يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. حضرت جبریل امین کے ان سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے تھے اور پوچھے تھے، اور ان سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ ان سوالات میں سے پہلے سوال پر بات شروع کی تھی، اور وہ پہلا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے؟ اس ایمان کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی اور ایمان کے پہلے شعبے کو اور ایمان کے پہلے گوشے کو بیان فرمایا، وہ ایمان کا پہلا شعبہ اور پہلا گوشہ یہ تھا کہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس نے ابتدائی طور پر گزشتہ ملاقات کے اندر عرض کی تھی بات، اور یہ بات عرض کی تھی کہ ان تؤمن باللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور پر، اللہ کی حاکمیت کے اوپر ایمان لائے، اور اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے نظام کو بھی حق تعالیٰ نے ہی تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد اس نظام کو چلانے والی اور اس نظام کے پیچھے جو قدرت اور طاقت کا فرما ہے، وہ قدرت اور طاقت بھی اللہ ہی کی طاقت اور اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ کا وجود، اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ کا علم، ان باتوں کو ماننا اور ان باتوں کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے وجود کو ماننے کی بات ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اللہ ان تؤمن باللہ کا جو دوسرا تقاضا ہے، ان تؤمن باللہ کا جو دوسرا مدر ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے توحید الہی، کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس کا ایمان ہو، اللہ کے ایک ہونے کے اوپر اس کا ایمان ہو، جس کو ہم عقیدہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے مقابل میں اور جس کے الٹ کے اندر شرک کا عقیدہ آتا ہے کہ شرک جو ہے وہ توحید کے مقابلے کے اندر آتا ہے، تو توحید مطلوب ہے اور شرک جو ہے وہ مذموم اور مردود ہے۔ شرک کو ختم کرنا ہے اور توحید کو قائم کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ہر نبی کا اور اللہ کے ہر رسول کا یہ مقصد ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، سب نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا بھی اور کروایا بھی، اسی بات کی دعوت اور اسی بات کی تعلیم و تلقین کی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کی وحدانیت پر اور اس کی توحید کے اوپر ایمان اور نظریہ رکھا جائے۔ یہ اللہ کی توحید کیا ہے اور عقیدہ اس توحید کسے کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی نظریہ ہے۔ اس بنیادی عقیدے کے بغیر اور اس بنیادی نظریے کے بغیر انسان اسلام کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلا بنیادی عقیدہ اور پہلا بنیادی نظریہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اس لیے کہ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جائے گا۔ اسے دائرہ اسلام میں یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آج کل کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے گیٹ وے۔ گیٹ وے کہ کسی چیز کا جو شاہی دروازہ ہوتا ہے، بڑا دروازہ ہوتا ہے کسی شہر کا، کسی محل کا، کسی چیز کا، جس کو ہم عربی میں المدخل کہتے ہیں، عربی میں المدخل کہا جاتا ہے۔ اور آپ عربی
کے اندر یہ علوم کے ساتھ ہی یہ لفظ اور یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مگر فقہ کے اصولوں اور فقہ کی بنیادی باتوں پر جو کتاب لکھی جائے گی اس کو لکھا جائے گا اور اس کا ٹائٹل اور عنوان رکھا جائے گا المدخل فی الفقہ الاسلامی۔ تو المدخل کا مطلب ہوتا ہے وہ بنیادی اصول، کسی بھی علم کے وہ بنیادی اصول کہ جن اصولوں کو جانے بغیر آپ اس علم میں مہارت نہیں پیدا کر سکتے۔ المدخل فی علم الحدیث کا مطلب ہوگا کہ علوم الحدیث کے وہ بنیادی اصول کہ جن کے بغیر آپ علوم الحدیث کے محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جو باب ہوتا ہے، جو صدر دروازہ ہوتا ہے کسی عمارت میں داخلے کا، اس کو المدخل کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کا جو المدخل ہے، دین اسلام میں داخلے کا جو صدر دروازہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جب تک عقیدہ توحید کا دروازہ نہیں کھلے گا انسان دین اسلام کے محل میں اور اس قصر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ عقیدہ توحید کیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم یہ بیان کیے علماء عقائد نے، علماء متکلمین نے، اور بطور خاص علماء اہل سنت والجماعت نے کہ عقیدہ توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں ایک معنی، یکتا معنی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال کے اندر یکتا ماننا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا، اس بات پر ایمان لانا، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ افعال کے اعتبار سے یکتا ہونے کے معنی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ ساری کائنات ہمارے سامنے ہے نا، اس کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے۔ آپ روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتے دیکھتے ہیں، روزانہ مغرب سے سورج غروب ہوتے دیکھتے ہیں، رات اور دن کا تغیر ہوتا ہے، مہینوں کا اور موسموں کا تغیر ہوتا ہے، سالوں کا تغیر اور تبدل ہوتا ہے۔ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی برسات ہے۔ یہ سارے موسموں کی تبدیلیاں ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ کبھی ستارے نکل آتے ہیں، کبھی چاند نکل آتا ہے، کبھی رویت ہلال ہو جاتی ہے، کبھی رویت ہلال نہیں ہوتی، کبھی رویت ہلال پاکستان میں ہو جاتی ہے، کبھی رویت ہلال پشاور میں ہو جاتی ہے۔ تو رویت ہلال کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ یہ سارا ایک نظام چل رہا ہے۔ اس نظام کے پیچھے جس طاقت کی قدرت کام کر رہی ہے، جو پاور کام کر رہی ہے، جو ہستی کام کر رہی ہے، وہ ہستی اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے کسی فوج ظفر موڈ کا، مزدوروں کا، ماہرین کا، سائنسدانوں کا کسی کا محتاج ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید، جس کو یہاں سورہ اخلاص کے اندر بیان کیا، تو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قل هو اللہ احد، کہ اس کی ذات احد ہے، اس کی ذات یکتا ہے، اس کی ذات ایک ہے۔ اور یہاں احد کا لفظ استعمال کیا، واحد کا نہیں کیا۔ یہاں احد کا لفظ استعمال کیا، واحد کا نہیں کیا، اس لیے کہ واحد کے معنی ہے ایک، واحد کے معنی ہے ایک، اور احد کے معنی ایک نہیں ہے، احد کے معنی یکتا ہے۔ ایک میں اور یکتا میں فرق ہوتا ہے۔ ایک میں اور یکتا میں جب آپ ایک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گنتی کا سلسلہ آگے بھی چل سکتا ہے۔ ایک کے بعد دو بھی آ سکتا ہے، دو کے بعد تین بھی آ سکتا ہے، تین کے بعد چار بھی آ سکتا ہے۔ ایک سے تو گنتی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی اللہ دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کو یکتا کہتے ہیں تو یکتا کے معنی یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔
احد کے معنی یکتا کے ہیں، تو یہاں قل هو اللہ واحد نہیں کہا، قل هو اللہ احد کہا، اس لیے کہ واحد کے بعد اثنان بھی ہو سکتا ہے، ثلاثہ بھی ہو سکتا ہے، اربعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، واحد نہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ایک ہے، یعنی یکتا ہے۔ اب جب یکتائی کی بات آئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں دوئی کا کوئی تصور، اور چنانچہ اسی کو آگے اگلی آیت میں یوں کہیے کہ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور واضح کر دیا اور کہہ دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ہمسر، اس کے ہم پلہ، اس کے برابر ذات کوئی نہیں سکتا۔ یعنی اس کے بعد تو بات کی بات ہے، اس کے پلہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک کہیں گے دو کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ دو اور ایک ہم پلہ ہیں، مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں، ایک آدمی یہ ہے دوسرا آپ کہیں گے ایک مقتدی یہ ہے، دوسرا مقتدی یہ ہے، تیسرا مقتدی یہ ہے، تو سارے مقتدی یہ ہیں نا برابر سرابر، ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو اب ایک مقتدی دوسرے کے برابر، دوسرا تیسرے کے برابر، تیسرا چوتھے کے برابر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے برابر، اس کے ہم پلہ اور اس کے ہمسر کوئی ذات کوئی نہیں سکتا ہے، تو وہ احد ہے۔ اور احد کے ساتھ ساتھ اللہ الصمد کا، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، اپنے علم میں بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، بے نیاز ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ معلومات، کچھ خبریں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کا علم ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں، معلومات ہم بھی جمع کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو معلومات جمع کرتے ہیں، ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی ذرائع اور وسائل ہیں۔ کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کانوں سے سن کر، کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھ کر، کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کتاب کو پڑھ کر، زبان سے اس کی تلاوت کر کے، کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کوئی مشاہدہ کر کے، دیکھ کے، کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کوئی تجربہ کر کے۔ یہ ساری ہماری معلومات ہیں، اور ان معلومات کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ ذرائع اور وسائل کا محتاج نہیں۔ اللہ کو علم اس کے کانوں سے نہیں ہوتا، اللہ کو علم اس کی آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، لیکن اللہ کے علم کے یہ ذرائع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے حصول کے لیے یا اللہ تعالیٰ علم کے لیے ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، جیسے ہمیشہ سے اس کی ذات ہے ویسے ہی اس کا علم بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ اس لیے کہ ذرائع سے جو علم آتا ہے، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے سن کر یہ بات معلوم ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سننے سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی، یہی معلوم ہوگا نا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کتاب میں نے یہ بات پڑھی، میرے علم میں اضافہ ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے وہ بات ہمارے علم میں نہیں تھی۔ کیا اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی اور اللہ کے علم کے متعلق بھی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جب تک یہ بات سنی نہیں تھی تو اسے معلوم نہیں تھی، پڑھی نہیں تھی تو اسے معلوم نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے، اس کا علم بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ کوئی لمحہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے اللہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ نہ اپنے علم کے لیے کسی چیز کا محتاج ہے، نہ عمل کے لیے کسی چیز کا محتاج ہے۔ یہ سارا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانے کے لیے کسی مزدوروں کا محتاج نہیں، کسی مین پاور کا محتاج نہیں، کسی انجینئر کا اور آرکیٹیکچر کا محتاج نہیں، کسی ماہرین فلکیات کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود سے یہ سارا نظام چلا۔ تو اللہ کی وحدانیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات
ذات میں وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنا تعارف کراتے ہیں اور ہم اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں. ہم کسی کا تعارف کراتے ہیں میرا بیٹا ہے. ہم ماں باپ سے آئے اور پھر آگے ہماری اولاد کا سلسلہ جاری ہے. ہم اپنے وجود میں ماں باپ کے محتاج ہیں اور آگے اپنی مدد اور اپنے کاموں کو چلانے کے لیے ہم اپنی اولاد کے محتاج ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ وہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. معه السعي، چلنے پھرنے میں، محنت مشقت میں ان کے ساتھی بن سکتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بن سکتے ہیں، ان کے مددگار بن سکتے ہیں. تو اللہ کا حکم آ گیا دل کا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر انسان اپنے وجود کے لیے اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، اور جب وہ عمر کے خاص حصے کے اندر پہنچتا ہے تو وہ محتاج ہے اپنی اولاد کا کہ وہ اولاد اس کی جو ہے مدد کرے، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے کاموں میں اس کی جو ہے وہ قوت اور طاقت بنے، اس کا مددگار بنے. یہ انسان کی احتیاج ہے. اللہ تعالیٰ نہ اپنے وجود کے اعتبار سے ماں باپ کا محتاج ہے اور نہ اپنی مدد کے لیے اولاد کا محتاج ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے، نہ اسے ماں باپ کی ضرورت ہے نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اس لیے کہ نہ وہ اپنے وجود کے لیے ماں باپ کا محتاج ہے اور نہ اپنی مدد اور اپنی اعانت کے لیے اولاد کا محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، وہ احد الصمد ذات ہے، یکتا ذات ہے، بے نیاز. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کی ذات یکتا ہے، اس کی صفات یکتا ہے، اس کے افعال یکتا ہے. نہ وہ اپنی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی وحدانیت ہے. اور اس کے مقابلے میں نے عرض کیا کہ شرک کی بات کی جاتی ہے. تعرف الاشیاء بأضدادها، بعض اوقات اشیاء کو پہچانا جاتا ہے ان کے الٹ قسم سے. دن کی پہچان ہوتی ہے رات سے، صحت کی قدر ہوتی ہے مرض سے. اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے شرک کو پہچاننا بھی ضروری ہے تاکہ شرک سے بچا جائے اور اللہ کی وحدانیت کو اختیار کیا جائے. شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات یا صفات یا افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ کی فلاں صفت میں فلاں آدمی شریک ہے، فلاں شریک ہے، فلاں بت شریک ہے، فلاں شریک ہے، چاند شریک ہے، سورج شریک ہے، ستارے شریک ہیں. فلاں کام ستارے کر رہے ہیں، فلاں کام چاند کر رہا ہے، فلاں کام سورج کر رہا ہے، فلاں کام یہ ہمارے بت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے افعال میں بھی شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی صفات میں بھی شرک. اور یہ جو شرک کا آغاز ہوا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ شرک کا آغاز ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت، یعنی اس سے کچھ پہلے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 5000 سال کا وقفہ. ان 5000 سالوں کے اندر ابتدائی دور میں یا یوں کہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب تک اللہ کو ماننے والے تھے یا اللہ کا انکار کرنے والے تھے. جو اللہ کو مانتے تھے وہ ایک ہی مانتے تھے اور جو انکار کرتے تھے وہ اللہ کے وجود کے حصے سے مانتے تھے. شرک نہیں تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذرا پہلے شرک کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ لوگ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی کہانیاں اپنی نئی نسل کو، جوانوں کو سنایا کرتے تھے.
ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ ایک کہانیوں کا، قصوں کا، جن میں کچھ جھوٹی بھی تھی اور کچھ سچی بھی تھی، سلسلہ چل رہا تھا، اور اس سے ان بزرگوں کی عقیدت جو ہے وہ آہستہ آہستہ نسل بعد نسل منتقل ہوئی۔ وہی عقیدت جب اپنی انتہا کو پہنچی تو ایک نسل نے یہ نئی اختراع بنائی کہ ان کی شکل اپنے تصور سے ان کی تصویر بنائی، اپنے تصور سے ان کی تصویر کاغذ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بنائی، اور اس کے بعد ویسا ایک بت بنا لیا اور اس بت کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس تصور کے تحت یہ نہیں تصور تھا کہ یہ بت ہمارا خدا ہے، یہ بت ہمارا معبود ہے، یہ تصور نہیں تھا۔ تصور یہ تھا کہ یہ ہمارے ان بزرگوں کی مورتی ہے کہ جو بزرگ اللہ کے ہاں بڑا بلند اور عالی مقام رکھتے ہیں، اگر ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کی عبادت کریں گے تو یہ کل کو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے، ہماری شفاعت اور ہماری سفارش کرنے والے۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوا ہے۔ ذرا اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے گا، اور یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ میں اشارہ کس طرح کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ میرا مشار کون ہے، میں کس کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، کہ بزرگوں کی اس طرح کی عقیدت مندانہ جو معاملہ تھا، رویہ تھا، سلوک تھا، ذہن تھا، اس عقیدت مندانہ مبالغہ آمیز رویے نے اور سوچ نے شرک کو پیدا کیا، اور جب یہ شرک شائع ہونے لگا، زیادہ رواج پانے لگا امت کے اندر اور انسانیت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منسوخ کیا۔ تو اس لیے توحید اور شرک، ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید کے جو دلائل قرآن کریم نے دیے انشاءاللہ مزید آئندہ ملاقات میں عرض کروں گا۔ اس وقت صرف اتنی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، کہاں توحید شرک بن کر ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کا حصہ بن جاتی ہے، اور بہت خاموشی کے ساتھ، بہت غیر شعوری انداز میں ہمارا عقیدہ توحید عقیدہ شرک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت جاگ کر اور کھلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت بصیرت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت فہم و دانش کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے اور عقیدہ شرک کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچانا ہے، اور ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو کیسے مضبوط کرنا ہے، کیسے پائیدار کرنا ہے، ایسا مضبوط اور ایسا پائیدار کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دباؤ ہمارے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا لالچ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ کسی طور پہ بھی متزلزل نہ ہو۔ یہ پختگی ہمارے ایمان کے اندر، یہ پختگی ہمارے نظریات کے اندر، آج ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، بہت تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے ہم اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ نظریے کا سودا کرنا اور عقیدے کا سودا کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو پختہ کرنا ہوگا۔ اس عقیدہ توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں قرآن کریم میں، انشاءاللہ مزید ان میں سے کچھ کا بیان آئندہ ملاقات کے اندر عرض کروں گا۔ اب تعالیٰ جل شانہ کا پختہ اور غیر متزلزل ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن